السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورہ ہود کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ ہود کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔
وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ ہود کے رکو نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم چند قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قاف یہ جو حروف پر یعنی گول ادا کیے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، اس کو گول پڑھیں گے۔ دال یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں، اور یہ قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال یہ 5 حروف میں ہوتا ہے۔
جب کبھی بھی ان حروف پر جزم آتا ہے تو قلقلہ یہاں کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے وَلَقَدْ، یہ جو آخر پر آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے اسی چیز کو کہتے ہیں قلقلہ۔ آگے ارسلنا، را کو گول پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے قبل حرف پر، یہاں پہ جو حمزہ ہے اس پر اگر زبر اور پیش آئے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے۔ تو قاعدے کے مطابق اس کو ہم ابھی پر پڑھے ہیں۔ سین ہے، اس کو باریک اور سخت آواز میں پڑھتے ہیں۔ نوحن الا، ہا پر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا، یعنی تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی اور نون گنا کے بغیر یہاں اظہار کا قاعدہ لاگو ہوگا۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ اب تنوین یہاں آیا ہے، اس کے بعد جو حرف آیا ہے وہ حمزہ، جو کہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اس کے بعد قومہ، قاف حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ ہا پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد منفصل۔ عموماً اگر یہ جو کھڑی زیر ہے یہ آ جائے صرف ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اب اس پر جو مد منفصل ہے یہ آیا ہے، اس کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انی، نون مشدد ہے، یہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ لکم نذیر مبین، غال بہت ہی سافٹ نرم آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ را پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، تو یہاں ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف دوسرے حرف میں جڑنا۔ اب ہوتا کب ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ یرملون میں سے میم یہاں آیا ہے تو یہ جو تنوین ہے یہ میم میں مدغم ہو جاتا ہے، تو یہاں ادغام کے ساتھ ساتھ مدغم ہونا مطلب مل جانا، کسی چیز میں دونوں کا مل جانا، تو یہاں پہ جو تنوین ہے یہ میم میں مل گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ادغام، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ یہ جو ہم نے ساکن کیا ہے یہ قاعدہ وقف کے مطابق ہے۔ قاعدہ وقف میں تین باتیں شامل ہیں۔ اگر وقف آپ کر رہے ہیں تو جو آخری حرف ہے اگر تو وہ متحرک ہے، متحرک مطلب جس پر زیر یا زبر یا پیش ہو تو اس کو ساکن کرنا ہے۔ متحرک حرف کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی حرف ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہاں ہم نے ساکن کیا۔ اور دوسرا ہے قاعدہ وقف کا ایک ضروری بات، آخری پر اگر دو زبر ہوتے ہیں اس حرف پر تو اس کو الف میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اسکرین پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ مثلاً لکھا ہوا ہے، لام پر دو زبر ہیں، مگر یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پڑھیں گے مثلا، ایک الف میں تبدیل کریں گے۔ اب تیسری بات ہے کہ آخری حرف اگر گول تا ہے ہوتا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں تھیں، تو اس میں سے ایک بات یہاں متحرک والی ہے تو یہاں ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ ساکن کرتے ہوئے اس سے قبل جو حرف مد یا ساکن ہے عموماً ایک ہی الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن قاعدہ وقف کے یہاں ہونے کی وجہ سے آخری حرف کو جو ہم نے ساکن کر دیا، اس ساکن کی وجہ سے جو حرف مد یا ہے ایک الف سے بڑھ کر زائد کھینچ کر اس کو پڑھنا ہے، چونکہ یہاں پہ قاعدہ وقف کا جو قاعدہ مد عارض کا جو قاعدہ ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔